بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. صدق اللہ العظیم. سورہ تحریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا یا کسی بھی عورت کا خود کا نیک ہونا کافی نہیں ہے. اگر وہ خود صف اول کا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صدقہ خیرات حج وغیرہ یہ سب کچھ ماشاءاللہ اگر کرتا ہے، تو اس کا خود کا نیک ہونا کافی نہیں ہے اور اس سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے نہج پر کرے، تاکہ وہ اپنے بعد ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد چھوڑ کر کے جائے. کیونکہ آج کا بچہ کل کا معاشرے کا ایک فرد ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا. تو ایک اچھا فرد وہ معاشرے کے لیے چھوڑ کر کے جائے. دوسرا بہت اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کس عمر سے شروع کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ بچے کی تربیت جیسے ہی وہ تھوڑا سمجھدار ہونے لگ جائے، فوراً اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. اچھے اعمال کی اس کو تلقین کریں، اچھا اس کو لباس پہنائیں، کچھ خود اعمال اچھے اس کے سامنے کریں تاکہ اس کے ذہن میں ایک اچھی چیز بیٹھ جائے. مثال کے طور پر کھانا پینا ہے وہ اسلامی طریقوں کے مطابق کریں. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو بچے کے سامنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، تاکہ بچہ آپ کو دیکھ کر کے اچھی باتوں کو ایڈاپٹ کرے اور اپنے مزاج کا حصہ ان چیزوں کو بنائے. ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی عمر ہے، اس میں بچے کی یا بچی کی تربیت نہیں کی جاتی اور پھر یہ سوچا جاتا ہے، والدین یا فیملی ممبرز یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں اس کی تربیت کر لیں گے یا بعد میں اس کو سمجھا لیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ بعد میں اس بچے کی تربیت کبھی بھی نہیں ہوگی. ایک چیز جو بچپن سے اس کے مزاج کا حصہ بن گئی، اچھی یا بری، بعد میں وہ بچہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس چیز کو تبدیل کرائیں گے، چھڑوانے کی کوشش کریں گے اس غلط چیز کو، تو وہ بچہ آپ سے متنفر ہو جائے گا اور متنفر ہونے کے بعد اس کے دل میں آپ کے لیے بغاوت کے بیج جو ہے اس کے دل میں جنم لے لیں گے. تو جو وقت ہے تربیت کرنے کا، اس وقت تربیت کریں. جب شروع میں تربیت نہیں کرتے اور پھر بعد میں جب وہ بچہ یا بچی نافرمان ہو جاتا ہے تو لوگ پھر ہمارے پاس یا پھر دوسرے مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں تعویذ دے دیں، ہمارا بچہ فرمانبردار ہو جائے یا وہ ہماری بات سن لیں. تو یہ یاد رکھیں کہ بڑے ہونے کے بعد اور جب وہ تربیت کا عرصہ اس کا نکل گیا ہے، تکوینی سال اس کے نکل گئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بھی دم درود یا کوئی بھی تعویذ اس پر اثر نہیں کرے گا. اب اگر خدا نخواستہ اس نے غلط عادتیں ایڈاپٹ کر لی ہیں تو اس کا خمیازہ وہ اور اس کے والدین اور کبھی کبھی پوری فیملی بھی بھگتتی ہے. تیسرا اور اہم ترین سوال یہاں یہ ہے کہ کیا بچوں کے اعمال کے ذمہ دار والدین ہیں یا نہیں. بعض اوقات میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جہنم میں چلا گیا تھا، تو یہ جو بچے ہیں یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں، سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک تو بہت بڑا اور جرت مندانہ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام پر
کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا ہے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچے کی 950 سال تربیت کی ہے؟ کیا آپ نے 950 مرتبہ اس کو کسی ایک برے کام سے سمجھایا ہے؟ اگر آپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور اگر آپ نے 950 مرتبہ ایک ہی کام کے لیے اس کو بار بار سمجھایا ہے تو میرے خیال سے شاید آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں اور اب آپ بریء ذمہ ہیں، اور آپ اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو اپنی جانب پوری کوشش کر لی، اب یہ نہیں سمجھ سکا، آگے اللہ کی مرضی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اب آپ نے بہترین تربیت نہیں کی، آپ نے اچھی بات کی اس کو تلقین نہیں کی اور آپ نے اس کو نہیں سمجھایا، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے تمام اعمال کے ذمہ دار جو ہیں وہ والدین ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچے جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ اس طرح ہیں کہ جب والدین اگر اچھی تربیت کر کے یہاں سے جائیں گے اس دنیا سے، تو ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا ثواب جو ہے وہ والدین کو خبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وقت پر تربیت کریں تاکہ آپ کو بعد میں تعویذ لینے کی نوبت نہ آئے۔ بسم اللہ